الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نوجوان کو پکڑ کر دو نوجوان حاضر ہوئے۔ دونوں نوجوانوں نے پکڑے ہوئے نوجوان پر جرم عائد کیا کہ اس نے ہمارے باپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا واقعی تم نے ان دونوں کے والد کو ہلاک کیا ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، بلا شبہ مجھ سے یہ قصور سے زد ہوا ہے اور میں نے غصے کی حالت میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے نوجوان، اب چونکہ تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تجھ سے قصاص لیا جائے۔ اس نوجوان نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ اب ان دونوں نوجوانوں سے دریافت کیا گیا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ نوجوان جان کے بدلے میں اپنی جان پیش کرے۔ اس نوجوان نے فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، لیکن ایک عرض آج کے حضور پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی بات کہنے کی اجازت فرمائی۔ اس پر اس نوجوان نے کہا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ ابھی نابالغ ہے۔ میرے مرحوم والد نے مرنے سے پہلے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو میں اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے سونے کو ایک ایسے مکان پر دفن کر دیا ہے جس کا علم میرے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی، اس لیے مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دی جائے تاکہ میں امانت اس کے حقدار تک پہنچاؤں۔ اس مقصد کے لیے مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو فرمایا کہ میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضمانت کون دے گا کہ تم 3 دن کے بعد قصاص کے لیے حاضر ہو جاؤ گے؟ اس وقت دربار فاروقی میں بے شمار لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تشریف فرما تھے۔ اس نوجوان نے دربار میں کھڑے سب لوگوں کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اس کا جاننے والا ہو جو اس کی ضمانت دے دے۔ اچانک اس کی نظر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر ٹھہر گئی اور اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کیا تم اس نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ دونوں مدعی نوجوانوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ضمانت پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 دن کے لیے نوجوان کو رہا کر دیا۔ جب تیسرا دن آیا، دونوں مدعی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ دربار میں پہلے سے زیادہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود ہوئے تھے۔ لوگوں میں یہ چیم گویاں ہو رہی تھی کہ وہ نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے چکر دے گیا ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جو اس طرح بچ جانے کے بعد خود ہی اپنی جان دینے کے لیے آ جائے گا؟ جو وعدہ ختم ہونے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ مجرم کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر سخت غصہ چڑھا ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ضمانت دے کر ان کے باپ کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی حوصلے اور پرسکون لہجے میں فرمایا، اگر تیسرے دن کا مقررہ وقت گزر گیا اور وہ نوجوان حاضر نہ ہوا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت ضرور پوری کروں گا۔
دربار فاروقی میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور مقررہ وقت کے پورا ہونے کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر مجرم نہ آیا تو جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اسلامی شرع کے مطابق ضامن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کو سن کر جیش صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے اور دوسرے سب مسلمان بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر وہ نوجوان نہ آیا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے قصاص طلب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے مقررہ وقت گزرنے سے پہلے ہی دونوں مدعی نوجوانوں کو اس بات پر منانا شروع کر دیا کہ وہ کسی طرح خون بہا قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں، لیکن انہوں نے خون بہا لینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خون کے بدلے میں خون ہی چاہتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک طرف سے شور اٹھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ مجرم بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وہ پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا دربار فاروقی میں حاضر ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کر آیا ہوں اور اس کی امانت بھی ان کو بتا دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ تمام مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اچانک لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آگے آئے اور فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس دن سے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بنایا تو مجھے یہ اچھا معلوم نہ ہوا کہ میں اس کا دل توڑوں، اور پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدے کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ نوجوان کے حاضر ہو جانے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق کے آثار نمودار ہو گئے تھے اور سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر اشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے بآواز بلند عرض کیا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی نہیں لینے کا حق رکھتے اور نہ ہی ہم لیں گے۔ اس واقعے سے سب لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کی طرف رخصت ہو گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنس سے مسکراتے رہیں، سدا شاد و آباد رہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کرے۔ اللہ پاک ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے پیارے اور فرما بردار بندوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔